جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی بہت بہت تھینک شکریہ. یو سر. اصل میں پچھلے دنوں میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اپنا جعفر بھائی سے جی لینے کی، تو شاید ایام فاطمہ کی وجہ سے آپ بھی بزی تھے. جی سر. پچھلے ہفتے میں انتظار کرتا رہا، آپ اس میں چلے گئے کال جلدی ختم کر کے نا. ہوں معافی چاہتا تو ہوں، بعد میں پروگرام تو ہوتا رہتا ہے. بزی آپ ہو گیا. جی 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 جی. تو ابھی میں اصل میں 2-3 دن پہلے میں خود یہاں مجالس تھی ایام فاطمہ کے سلسلے میں، تو اس جی. کی وجہ سے میں اپنا پھر تھوڑی سی تیاری نہیں کر سکا. پچھلی آپ ہماری ساؤتھ جو افریقہ میں ہیں؟ نشست ہوئی تھی آپ سے سوال کیے تھے. جی جی جمشید بھول گیا. میں نہیں بولا نہیں ہوں. آپ نے کہا کہیں گئے ہیں نا ایام فاطمہ، تو میں سمجھا کہ آپ ساؤتھ افریقہ سے کہیں اور گئے. لو بارگاہ میں اصل میں پورٹ الزبتھ، آپ کو بتایا تھا پورٹ الزبتھ میں رہائش ہے، لیکن میں امام بارگاہ جو ہمارا ہے مرکزی امام بارگاہ در نجف جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ. اوکے اوکے، تو ادھر آئے ہیں. وہاں پہ الحمدللہ نوئے خانی بھی کرتے ہیں، مجالس بھی تھوڑا بہت ماشاء اللہ ذکر کر لیتا ہوں. ماشاء تو اللہ ماشاء ہاں، تو اللہ سلسلہ ہے چل رہا ہے الحمدللہ، شکر ہے. ماشاء اللہ. تو ہاں، تو اگر تھوڑا سا وقت ہے تو آج بسم اللہ چند بسم اللہ. سوالات ہیں جو پچھلی نشست میں ہم نے جی بسم اسی اللہ. ہمارا ایک ہی ویسے تو ماشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بہت اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. میں آپ کا بہت، یعنی کہ آپ کو سر، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو آپ جماعت جی سر. مخالفین کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف. اور جی میں خود بھی آپ سے استفادہ کر رہا ہوں بہت اس معاملے میں. اللہ آپ کو عزت، اور جی، اللہ آپ کو بس سلامتی. یہ جو ایک مسئلہ ہے ہمارے درمیان، اس کا میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈاؤٹ میں ہیں. تو اس لیے میں معذرت کہ آپ بھی سوچیں گے کہ ایک ہی ٹاپک بار بار ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو تھوڑے سے جو اب ہاں میں وہ کلیئر ہو جائیں. نہیں آپ کے جتنے شکوک ہیں آپ ذکر کریں، ہم جواب دیں گے. بسم اللہ کریں، اگر ہمیں آیا تو جواب دیں گے. شروع سے شروع کرتے ہیں. جی جی قبلہ، وہ جو پچھلے دفعہ میں نے جو آیت بیان کی تھی، وہی کل یا ایھا النبی یا کل ازواجک و بناتک، تو اس میں قبلہ انفرادیت تو ہے نا، کہ آپ نے پھر اس میں مثال دی کہ جبرائیل کو بتایا، علیحدہ سے ذکر کیا، ملائکہ کے ساتھ بھی. اسی طرح آپ نے ایک اور مثال دی اپنا، میرے خیال میں وہ زہرین کی زہر کی صلات کے لیے. تو جب میں نے زہر کی صلات کے بارے میں جا کے پڑھا کہ کیوں اس کی اہمیت علیحدہ نمازوں کے ساتھ دی گئی، تو اس میں بھی ولایت امیر المومنین تفسیر نور الثقلین میں نے دیکھا اس کو. دیکھیں آپ استدلال کریں، پورا استدلال کریں نا، پورا استدلال کریں کہ اس آیت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. قل لازواجک و بناتک، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے سیدانی کی نکاح سے؟ ہاں، اس کا یہی ہے نا کہ جب سیدانی جو ہے نا، جیسے جس میں قرآن میں اللہ نے، اب دیکھیں ہم سب آدم کی اولاد ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے ملت ابراہیم کو علیحدہ کر دیا، اس میں سے چن لیا. اوکے، ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر ملت ابراہیم تک بھی ہمیں ایک ساتھ رکھتے، تو اس کے بعد پھر یہ علیحدہ سے کہ اپنا وہ جو مشہور و معروف آیت ہے کہ ہم نے آل عمران کو چن لیا، ملت ابراہیم کو چن لیا، اپنا ان کو چن لیا، 3-4 اس میں انبیاء تو ہیں. تو بیسیکلی سب ایک ہی لڑی سے آ رہے ہیں نا. آل عمران بھی ہو گیا تو وہ بھی آل ابراہیم سے تو ہیں. تو پھر ان کو علیحدہ علیحدہ چننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے سیدانی کے نکاح سے؟ اس کا تعلق دیکھیں، آل ابراہیم سے مراد جن لوگوں کو چنا گیا ہے وہ پورا ابراہیم علیہ السلام کی نسل نہیں ہے. وَإِلَّا تو عمر بن الخطاب بھی انہی کے نسل سے ہے نا. پورے جتنے عرب ہیں اور جتنے یہود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. وہ سب چنے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی کہ سب چنے ہوئے، یہ سب استفاء. ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو استفاء کیا. آدم کی جو استفاء ہے وہ کیا ہے؟ آدم کی جو استفاء ہے یعنی اللہ نے اس کو عصمت دی ہے، اللہ نے اس کو حجت بنایا، اللہ نے اس کو نبی بنایا، اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. یہ آدم کی استفاء ہے. نوحن، اللہ نے نوح کو بھی اسی طرح حجت بنایا، خلیفہ بنایا، نبی بنایا، اس کو ہدایت دیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وعلى آل ابراہیم، آل ابراہیم علیہ السلام کو. یہ آل ابراہیم پورے ابراہیم کی نسل نہیں ہے، کیونکہ استفاء کا کیا مطلب ہے؟ استفاء کا مطلب ہے کہ ہم نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، عصمت دی ہے. آل ابراہیم میں تو بہت فراڈی لوگ ہیں بھائی، بہت سارے، اکثر جو ہیں وہ غلط لوگ ہیں. ابھی آپ کے جتنے عرب ہیں یہ تو دیکھیں، وہ تو انسان کو شرم آتا ہے ان کو مسلمان کہتے ہوئے.
اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ عربوں سے شادی نہیں کر سکتے، عربی کسی عربی عورت سے شادی نہیں، کوئی کہتا ہے بھائی، اس کا کوئی قائل ہے؟ جی ہاں قائل ہے، جماعت عمریہ کے علماء کی ہی کہتے ہیں کہ عجم عرب سے شادی نہیں کر سکتا، عجم جو ہے غیر ابھی پاکستانی، یہ اگر آپ شافعی کے فتوے پہ چلے نا حرام ہے کوئی پاکستانی جا کے عربی عورت سے شادی کرے۔ اب شاید ان لوگوں نے اب چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کا شافعی کا جو اپنے فتوے ہیں وہ یہی شافعی فقہ میں کہ یہ شادی حرام ہے، لذا یہ کوئی نہیں کہتا۔ اسی طرح آل عمران جو ہے یہ اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کون چنے ہوئے ہیں؟ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کو عصمت ملی ہے، امامت ملی ہے، ان افراد کو ہم جانتے ہیں، وہ 12 امام ہیں، باقی کو نہیں ملی ہے ان کے۔ اور پھر شادی کا مطلب کس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر شادی اگر نہیں کر سکتے تو ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے، اس کا یہ نتیجہ آئے گا۔ نہیں اچھا آپ یہ نتیجہ لیتے ہیں تو پھر جو تفسیر برہان میں 2 حدیث ہیں، وہ جو آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم، اس کی تفسیر میں دو آگے آ جاتی ہیں مزید روایتیں، ایک امام علی رضا سے آ جاتی ہے اور ایک امام موسیٰ کاظم سے۔ اس میں یہ ہے کہ ہارون رشید سے امام موسیٰ کاظم نے بھی کہا تھا اور امام علی رضا نے بھی، دو روایتیں میرے خیال میں حوالہ وہی ڈھونڈا، میں نے اسکرین شاٹ لیا ہوا تھا اس کا۔ تو اس میں یہی ہے کہ کیا اس سے پوچھا ہارون رشید سے، کیا محمد تمہاری بیٹیوں سے شادی کر سکتا ہے؟ تو اس کا انہوں نے کہا کہ ہاں جی کر سکتا ہے۔ کیا محمد میری بیٹیوں سے شادی کر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آل محمد کو انہوں نے علیحدہ کر لیا اس کے اولاد نہیں اور بنو عباس اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں کہ وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا نا، بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا، جی بالکل نہیں کر، ہم بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی شخص ہے نا، مثلا کس خاندان کا بزرگ ہے، مثلا اس کے نسل سے اگر کوئی آدمی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، فرض کریں اس کی عمر 150 ہو جاتا ہے نا، اس کی نسل بڑھ جاتی ہے، فرض کریں اس کے پرپوتے ہیں، پوتیاں ہیں، وہ بہت زیادہ گرینڈ کڈز ہیں، اس کے اولاد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے 4-5 نسل آگے ابھی موجود ہیں، وہ خود زندہ ہے۔ تو اگر اس کے پرپوتی وغیرہ جوان لڑکی ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص، وہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے بھائی۔ آپ کوئی بھی شخص ہے نا، کوئی شخص بلوچ ہے، کوئی شخص پٹھان ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے بیٹیوں سے بیٹیوں کے بیٹیوں کے بیٹیوں یا بیٹوں کے بیٹیوں کے بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ مثال دے کے انہوں نے کہا کہ ہم آل محمد ہیں، یہ انہوں نے بیان کیا۔ ٹھیک آل محمد، تو بنی عباس آل محمد نہیں ہے، تو اس میں نکاح کا تو وہ انہوں نے سختی، دیکھیں لفظ آل جو ہے نا ہمیشہ ایک معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ آل یا آل محمد علیہ السلام احادیث میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ہر جگہ اس کے مطلب، بعض جگہ پہ آل محمد علیہ السلام میں صرف پنجتن پاک مراد ہے، لیکن وہ دیکھنا ہوگا قرائن کے ساتھ۔ بعض جگہ آل محمد علیہ السلام کا لفظ مستعمل ہے یا اہل بیت کا لفظ مستعمل ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد صرف پنجتن پاک اور 12 امام مراد ہیں۔ بعض جگہ آل ہے یعنی پورا خاندان، اس میں ان کے بچے آ جاتے ہیں، اس میں کزنز بھی آ جاتے ہیں، ایسے روایات ہیں ہمارے ہاں، اس کو دیکھو کہ اس میں لفظ آل استعمال ہوا یا اہل بیت استعمال ہوا، اس میں چچے بھی آ جاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ یہ ہر جگہ وہ اس طرح نہیں ہے، جیسے اردو زبان ہے لفظ خاندان، آپ کہتے ہیں میرا خاندان، میں لفظ خاندان یا فیملی جب استعمال کرتا ہوں تو یہ بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے وسیع پیمانے پر، اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ محدود، وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہر حدیث میں کہ وہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں تک آیا کا تعلق ہے، آل محمد علیہ السلام کا استفاء ہے، آل محمد علیہ السلام کا استفاء ہے، یہ استفاء دیکھنا ہوگا کہ ہمیں دیکھیں، اگر میری تقریر اگر آپ دیکھ لیں نا اسی آیا کے متعلق میں نے بات کی کافی تفصیل سے، استفاء کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ استفاء کا مطلب یہ ہے اس کو حجت بنایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسل کو حجت نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 13 کو حجت بنایا، امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور 11 امام۔ آیا استفاء جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے۔ اب جو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی پوری دنیا سے عرب کو چنا ہے، پھر عرب سے قریش کو چنا ہے، پھر قریش سے بنی ہاشم کو چنا ہے، تو اس میں جو استفاء ہے حدیث میں وہ اور ہے، وہ استفاء جو آیا میں ہے، عرب کو جو چنا گیا نا اس کی صرف یہی فضیلت ہے کہ پیغمبر اس قوم سے ہیں۔ عرب کی جو چناؤ ہے، عرب کی جو استفاء ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ اس کو حجت بنایا اللہ نے،
یا اور فضیلت دی. عرب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس میں رکھا ہے بس, یا قریش کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی امیہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں. اس کے صرف شرافت یہی ہے قریش کی, اس خاندان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. یا بنی ہاشم کو چنایا گیا ہے. اس سے بنی ہاشم کی شرافت کیا ہے کہ اس خاندان میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس شجرہ میں دوسرے شجروں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ استفاء, لفظ استفاء اس حدیث میں اور ہے, لفظ استفاء اس آیہ میں اور ہے. بہرحال ان سے شادی کا کیا تعلق ہے, حرمت نکاح کا کیا تعلق ہے؟ تو یہاں امام ائمہ کا خاص طور پہ نکاح کے ضمن میں ایسی بات کرنا کہ ہم آل ہیں تم, اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. اب جو اس دن آپ نے پہلے میں ایک اور چیز آپ کی وہ گوشت گزار کرتا چلوں, اس دن آپ نے وہ آیت پڑھی نہیں, آپ جو ہے نا میرے بھائی, آپ جو ہے نا, میں آپ کے عرض کروں, آپ کسی اگلے پروگرام میں جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ بیٹھ کے اپنے استدلال کو اس واضح بنائیں. حدیث یہ کہہ رہا ہے تو اس کے روح سے اس طرح حرمت نکاح ثابت ہوتی ہے, تو یہ ہمارے لیے واضح کر دینا. میں اسی طرف آ رہا ہوں تھوڑا سا. ہاں بسم اللہ, اگر ابھی کہہ سکتے ہیں تو ابھی کہہ رہے ہیں. بسم اللہ. جی کوئی تھوڑی میں ابھی جو میں نے نکات لکھے ہوئے وہ آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں, باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر آپ ٹائم دیں گے تو. جی بسم اللہ. اچھا, ایک نکتہ جو پچھلی دفعہ نشست میں آپ نے کہا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجال, آپ نے کہا تھا یہ خاص صرف زاہد اپنا حضرت زید کے لیے جو صحابی رسول تھے, اور اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ بیٹا ہے تو اس کے لیے وہ آیت. اس میں قبلہ ایک لفظ احد عربی کا اور ایک ہے واحد, ان دونوں میں فرق آپ سے میں پہلے سننا چاہوں گا, کیا فرق ہے؟ جہاں واحد استعمال ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے, اور جہاں احد استعمال ہوتا ہے اس کا کیا فرق ہے؟ ابا احد یعنی کسی کے اگر وہ ہوتے ہیں نا, کسی کے آپ میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے, آپ میں سے مکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من الرجال, کسی بھی مرد کا باپ نہیں ہے. ہاں, اگر واحد کہتے ہیں نا تو ایک کا مطلب ہے ایک مرد کے باپ نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ نے جو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ صرف زید کے لیے, تو یہ زید کے لیے نہیں ہے. احد کا لفظ کا آنا دلیل ہے کہ یہ ٹوٹلی اللہ نے کہہ دیا ہے اپنا اس میں آیت میں کہ تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے, کوئی کل کو کلیم نہیں کرے کہ دوسرا کوئی نہیں تھا نا, دوسرا کوئی کلیم نہیں کر رہا تھا, دوسرے کو نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا ہے. اس لوگ صرف زید کو کہہ رہے تھے, پھر صرف زید کو کہہ رہے تھے. وہ دیکھیں جب سب کی نفع ہوتی ہے تو اس میں زید کی بھی نفع, کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے تو اس میں زید بھی آ گیا نا. تو لیکن یعنی کہ کل کو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا نا. ہاں, تو یہ توہم یعنی کوئی اور نہیں کہتے تھے پیغمبر کو, کیونکہ عربوں میں دیکھیں, ابھی میں نے اسلم کا بولا نا, اسلم عمر کا جو غلام تھا اس کو کہتے ہیں اسلم عدوی, حالانکہ وہ حبشی ہے. اس کو کہتے ہیں قرشی, حالانکہ وہ حبشہ کا آدمی ہے, کالا تھا وہ. تو اس کو کیوں یہ لوگ قرشی کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ موالی میں سے ہے. وہ ایک غلام جب لے کے آتے تھے اس کو اپنے قبیلے میں تو اسی قبیلے کا فرد بن جاتا تھا, اور اگر بچپن سے کسی کو بڑا کر دیتے تھے تو اس کا بیٹا کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابو زید کہتے تھے, زید کے والد. تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں, تاکہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ بھائی یہی کہہ جاتے کہ بھائی اصل خلیفہ یہ تھا, زید تھا. ہو سکتا ہے اگر آیا نازل نہ ہوتا نا تو مسلمان کیا ڈرامے شروع کرتے تھے. روایت لے کے آتے کہ یہ تو ابو زید ہیں, زید ان کا بیٹا تھا. یہ تو ایک قیاس آرائی ہے نا کہ ایسا ہو جاتا, یہ ایسا ہو جاتا. ہم نے ابھی فیکٹس پہ بات کرنی ہے نا کہ جو ہوا ہے, مطلب جو لفظ استعمال ہوا ہے احد, وہ مطلقاً استعمال ہوا ہے, قیامت تک کسی کے بھی باپ نہیں ہے, لیکن سوائے اپنی آل اولاد کے, جن کے بارے میں امام رضا امام موسیٰ کاظم نے تفسیر قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم آل نبی ہیں, ہماری بیٹیاں بھی آل نبی ہیں. تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں کہ امت کے وہ باپ نہیں ہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ. وہ دو, پھر اس کا مطلب ہے دو اصطلاحیں ہوں گی نا کہ جو یعنی کہ نسبتاً جس طرح یعنی کہ والدین کے حقوق ہوتے, جیسے اللہ کے بارے میں بھی میرے خیال میں احادیث ہیں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اللہ, تو کیا وہ ہماری سگی ماں تو نہیں ہے نا؟ تو اس کا ویسے ہی اگر امت کے باپ جیسے شفیق باپ کے جیسے, تو ویسا ایک ہوگا وہ اس حدیث میں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا پوائنٹ کیا ہے بھائی؟ ہم کبھی نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بایولوجیکل باپ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کی صلب سے کوئی نکلا ہے. ان کے صلب سے ان کی فقط اور فقط ان کی بیٹی ہے, ان کی نسل بھی ان کی بیٹی سے چلی, لیکن ان کو ابوت کا ہے, ابوت والد ہونے کا مقام خود ان کی اپنی نص حدیث ہے کہ
کہ انا وعلی ابوا هذه الامه، میں نے دکھایا بھی، اس کا حرمت نکاح سے کیا تعلق ہے؟ اچھا سید علی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. بس وہ نہیں، یہ میں نے ویسے ہی یہ اپنا یہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ صرف زید کے لیے، تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے تشریح چاہیے اس کی. اب میں اگلے نقطے پہ آتا ہوں کہ آپ نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ایک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے حوالے سے، اور ایک حشام کی حدیث ہے جس میں وہ بعض بغدادیوں نے روایت کی تھی کہ خارج نے پوچھا تھا، امام نے کہا کہ نکاح کو آسان کیا جائے. ایسا ہی ہے نا، یہ 2 حدیثیں آپ اکثر بیان کرتے ہیں اس معاملے میں. ہاں، حدیث سمجھ میں آتا کہ اچھا چلیں، تو اب نکاح کو کرنا ہے آسان. یہ آئمہ نے بھی کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح کو ہم نے کرنا ہے آسان تاکہ ہر بندہ کر لے. تو پھر امام موسیٰ کاظم اپنی 19 بیٹیوں کا نکاح انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہ دشمنوں کے میں ملتا ہے، نہ ہماری اپنی تواریخ میں ملتا ہے کہ کسی کے ساتھ، جبکہ ایسی کیا وجہ تھی کہ نکاح نہیں کیا گیا؟ کیونکہ کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا آسان اور اپنے عمل سے کرنا تھا. دیکھیں جو ان کی اپنی حدیث ہے، حضرت امام کاظم علیہ السلام کی جو حدیث ہے، جو کتاب عیون الاخبار میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ حدیث ہے کہ ہارون جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کرتے ان کے اکفا کے ساتھ اور ان کے بنی عمام کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا تقصر الید لقصور الید یا تقصر الید عن ذلك. انہوں نے کہا ہماری دسترسی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی، مالی مشکلات کی وجہ سے. اور ہارون نے اس باغات چھوڑ کے جا رہے ہیں قبلہ، نہیں، اس کا کیا ہے؟ آپ اسی حدیث میں موجود ہے، انوار میں حدیث ہے کہ ان کے پاس باغات تھے، کتنی جائیداد تھی، سب وقف کر کے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مالی مشکلات ہیں ان کو. میں ابھی دکھاتا ہوں، میں امام علیہ السلام کے نص الفاظ دکھاتا ہوں کہ کیا مالی مشکل نہیں چلے نہیں اگر مالی مشکل چلے نہیں. وہ حدیث سن، امام علی رضا کے پاس تو ولی عہدی تھی نا اس وقت، تو وہ کر سکتے تھے اپنی ہمشیرہ کے. آپ سن لیں، آپ سن لیں جو امام علیہ السلام کی حدیث ہے اس کو سن لیں. پھر اس کے بعد یہ کتاب ہے عیون الاخبار، جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 88 میں حدیث شروع ہوتی ہے، اور چلتے چلتے یہاں پر ہے کہ عورتوں کی شادی کیوں نہیں کرتے. فلما لا تزوج النسوان من بنی عمومتهن واکفائهن. اپنی عورتوں کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے کتنے اولاد ہیں. دیکھیں اولاد پوچھا تھا، کتنے اولاد ہیں، کہ آپ کے عیال کتنے؟ فرمائے کہ 500 سے زیادہ میرے عیال ہیں. قال اولاد كلهم، سب آپ کے اولاد ہیں؟ فرمایا لا، اکثرهم موالی وحشم، اکثر ان میں جو غلام ہیں اور خادم ہیں. اما الولد فلی نیف و30 والذکران منهم كذا والنسوان منهم كذا. لیکن اولاد میرے 30 سے زیادہ ہیں، 30 اور کچھ ہیں، اتنے بیٹے اور اتنے بیٹیاں، عدد نہیں بتایا کہ بیٹیاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہارون نے پوچھا کہ اپنی بیٹیوں کی کیوں شادی نہیں کرتے؟ ان کے چچا کے لڑکوں کے ساتھ اور ان کے اکفا کے ساتھ، ان کے کفو کے ساتھ. فرمایا الید تقصر عن ذلك. انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ نہیں پہنچتا، الید تقصر عن مالی مشکلات. قال فما حال الضیعہ، پوچھا کہ آپ کی باغ کی کیا حالت ہے. قال تعطی فی وقت وتمنع فی آخر. کہا کہ باغ کبھی، امام علیہ السلام نے فرمایا باغ کی کبھی پیداوار ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. قال فهل علیک دین، ہارون نے پوچھا کیا آپ کے قرضے بھی ہیں؟ کہاں؟ فرمایا کہ نعم. قال نحو 10,000 دینار، 10,000 دینار میرے قرضے ہیں. ایک دینار جو ہے نا تقریباً 5 گرام بنتے ہیں. 10,000 گرام، 10,000 دینار کتنے بنتے ہیں بھائی؟ 10,000 ضرب 5 گرام، 10,000 ضرب 5 گرام آپ کر رہے ہیں، 10,000 ضرب 5 گرام 50,000 گرام بنتے ہیں، 50 کلو سونا، 50 تقریباً 50 کلو سونا، 48-47 کلو سونا میرے قرضے ہیں. آپ خود سوچ لو اتنے قرضے تھے امام علیہ السلام کے. قال له الرشید یا ابن عم انا اعطيك من المال. سن لے اور بھائی سن لے، بسم اللہ. جی سن. رشید نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، ما تزوج الذکران والنسوان وتقضي الدین وتعمر الضیاء. میں جب آپ کو پیسے دوں گا تو اس پیسے سے آپ جو ہیں اپنے قرضے ادا کریں اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرائیں اور اپنی باغ کی بھی تعمیر کریں. فقال وصلت کا رحم یا ابن عم وشکر اللہ لك هذه النیہ الجمیلہ. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ رشتہ داری کی وجہ سے میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہارون نے نہیں دیا، پھر ہارون نے، اس کی کہانی کافی مشہور ہے. تو
دیکھیں آپ پوچھتے ہیں, آپ کا سوال یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرائی. دیکھیں میں اپنے سے کچھ نہیں بنا سکتا, اپنے سے اسٹوری بنا سکتا ہوں. اگر میں اپنے سے کوئی دلیل بنا دوں نا تو مجھ پہ تو اللہ کی لعنت ہے. ایک چیز اگر نہیں معلوم, اگر ایک چیز نہیں معلوم میں کہوں گا مجھے نہیں آتا, ایک چیز حدیث میں نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سارے حالات ہیں, ان کے کام کے وجوہات ہمیں نہیں معلوم. میں اپنے سے کچھ وہ اسٹوری نہیں بنا سکتا, یہ اس لیے ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہوا, میرے پاس صرف واحد حدیث ہے, ایک ہی حدیث ہے کہ ان کی بیٹی کی کیوں شادی نہیں ہوئی, اور وہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے اپنا قول کہ ان کی بیٹی مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں ہوئی. آپ نے کہا کیسے مالی مشکلات, میں نے ابھی آپ کو ان کا کلام دکھا دیا کہ قرضے بھی ہیں, عیال بہت زیادہ ہے, خرچہ بہت زیادہ ہے, درآمد بہت کم ہے, باغ کی درآمد کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, اب یہ جواب میرا یہی ہے آپ کے پاس خدمت میں. اب آپ فرمائیں نا, آپ کے پاس کوئی حدیث ہے, آپ وہ حدیث ہمیں دکھائیں نا, آپ وہ حدیث دکھائیں نا کہ اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ شادی حرام ہے. حبك شاهد علي 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 مولاي 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 ای کیاتتی تو به همه خلق میر نظر ای مرحمتی کن به من فقیر علی میر از شرم رخ تو گشت خجل قمر از پیش تو سرف کنده بزیر جان عالم به فدای تو علی جان عالم به فدای تو علی. یا معاف کیجیے گا, میں ہاں ٹھیک ہے, میں معافی چاہتا ہوں. یہ کچھ ایک منٹ بھائی, یہ کیا ہو گیا, میرے ہاتھ لگی ہے یہاں پہ کوئی بات کچھ عرصے کے لیے, میں نہیں جانتا کتنے عرصے کے لیے ویڈیو کٹ گئی تھی میرا, تو میں دوبارہ میں نے ان سے سوال کیا ہے, اگر جن لوگوں کو سنائی نہیں دیا, میں نے حضرت سے سوال کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ غیر سیدوں سے ان کی شادی حرام تھی. تو یہ ہمیں دکھائیں امام علیہ السلام کے فعل سے یا ان کے قول سے, یہ ہمیں دکھائیں, بات ہی ختم ہے, نزاع ہی نہیں ہے. اس سے پہلے فیل تو ان کا ہے نا قبلہ, فیل تو ہے نا ان کا کہ انہوں نے ان کا وہ فیل ہمیں دکھائے نا بھائی صاحب. فیل یہ ہے, فیل کہا ہے کہ میرے امام رضا کو پتا ہے کہ یہ خاندان میں میری بیٹیوں کی شادی کس سے کرنی ہے, وہ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. دیکھیں امام علیہ السلام کا اگر فعل یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی نا, تو یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے بیٹی کی شادی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ غیروں سے حرام ہے, صرف رشتہ داروں میں ہو سکتی ہے. یہ آپ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں, یہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں نا. چلیں اس پہ میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ خمس کا وجوب آج کل کے دور میں ہے سادات پہ کہ نہیں. چلیں اس پہ پہلے کلیئر ہو جائے. اور خمس کا وجوب اگر ہے, واجب ہے سادات پہ, تو کیوں ہے؟ نہیں, ایک کو ختم کرتے ہیں پھر دوسرے کی طرف نا خمس کی طرف آتے ہیں. نہیں, پھر یہ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کا پروفائل ہمیشہ کے لیے بند ہے. پھر اس کو کبھی نہیں چھیڑ سکتے نا, اس میں آپ کی شکست ہے. اس کی وجہ نہیں شکست اور جیت کے لیے تو میں آیا ہی نہیں. صحیح ہے نا, میں نہیں, یعنی آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امام کاظم, ایک دلیل آپ کی یہ کہ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں, چلیں ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو آپ ہمیں وہ بتائیں نا وہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اس لیے شادی نہیں ہوئی کہ غیر سے حرام ہے. قبلہ سن لیں. آپ نے کہا کہ نکاح اس لیے کہا کہ نکاح آسان ہونا چاہیے, دونوں حدیثوں میں مدعا یہ. اب میں آپ کو ایک جنرل بات بتاتا ہوں. کافی میں جو 16,300 حدیثیں ہیں وہ ساری ٹھیک نہیں ہے. یہ تو اس کے مقدمے میں بھی لکھا ہے, کم از کم 4,000 حدیث نہیں لکھا. مقدمے میں نہیں لکھا. مقدمے میں لکھا ہے کہ سب صحیح ہے. کس نے لکھا؟ وہ پاکستانی مولوی نے لکھا نا, وہ کلینی کا اپنا مقدمہ نہیں ہے. یہ فراڈی لوگ
جو کتاب کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس میں اپنا مقدمہ آگے لکھا ہوگا کہ اس میں یہ سب صحیح نہیں ہے. اس کا مترجم کا عقیدہ ہے, کلینی کا نہیں ہے. میرۃ العقول میں بہار اپنا علامہ مجلسی نے بھی میرۃ العقول میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں ساری یہ کافی جو ہم کافی نشیت ہے یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں بیٹھتی فٹ. یہ دو مختلف چیزیں ہیں بھائی, یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ یہ حدیث الکافی کافن لشیعتنا یہ اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے, اور بات ہے کافی کے سب روایات صحیح ہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں بھائی. یہ دونوں مثلا آپ ابھی جوہانسبرگ میں رہتے ہیں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ان کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی نہیں کہتا الکافی کافن لشیعتنا یہ کوئی حدیث ہے, لیکن مجلسی صاحب کہتے ہیں کہ کافی کے سب روایات صحیح ہیں, بار بار اپنے کتب میں وہ فرماتے ہیں. مسائل آپ نے جو پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ امام ناؤز باللہ ان میں غیرت نہیں تھی, کیا انہوں نے حلال اور حرام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ الگ بات ہے, ابھی جو ہے نا پہلے امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے یہ پروفائل بند کر دیتے ہیں بھائی. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ذکر کریں بھائی صاحب کہ ان کی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ حرام غیروں سے حرام ہے, کوئی دلیل آئی نہیں. ذاکرین نے ویسے مشہور کر دیا. اگر حلال تھا تو امام علی رضا نے نکاح کو آسان کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ امام کیسے آزاد, کیا مطلب آسان کر دیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں امام جعفر صادق کی حدیث کا بھی آپ نے یہی بار بار تکرار کیا کہ تاکہ نکاح آسان ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی آپ نے جب بیان کیا آپ نے یہی کہا کہ نکاح آسان ہو جائے. تو امام علی رضا کے پاس تو پیسے بھی تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا, ولی عہدی بھی تھی اپنا اس کے دور میں, مامون رشید کے دور میں, تو پھر نکاح کو آسان امام نے کیوں نہیں کیا؟ کوئی ایک تو دکھا دیں آپ. یہ کہنا کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس بڑے پیسے تھے کیونکہ وہ ولی عہد بنے تھے, میں نے کہیں نہیں دیکھا بھائی. انہوں نے ولی عہدی زبردستی قبول کی تھی, ان کا اپنا رضا نہیں تھا. وہ جس دن مدینے سے جا رہے تھے وہ بہت روئے تھے امام رضا علیہ السلام, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف آئے تھے, بار بار پلٹ کے قبر شریف کی طرف وہ رو رہے تھے امام رضا علیہ السلام. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں, واپس نہیں آ رہا, اور ان کو زبردستی مدینے سے لے کے جایا گیا کیونکہ وہ مامون کی سیاسی مصلحت تھی اس زمانے میں. اس کی کہانی کافی لمبی ہے, اور لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ان کو پیسے ملے ولایت وحدی کی وجہ سے. آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ان کو پیسے ملے تھے؟ چلے پیسے اگر نہیں ملے تو کیا اس وقت بھی آسان نہیں تھا نکاح ان کے لیے؟ اور بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے تھے ولایت وحدی کی وجہ سے, یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا بھائی؟ تو یہ مجھے کہیں نہیں ملا, میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے, اللہ جانتا ہے. میں نے تو آپ لوگوں کے باتوں سے مجھے تعجب ہوتا ہے. یہ نہیں, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے ولایت وحدی قبول کی ہے وہ زبردستی, اور انہوں نے شرط بھی لگایا تھا کہ میں کسی کام میں دخالت نہیں دوں گا, میں کسی کام میں گورنمنٹ کے کسی کام میں انٹرفیئر نہیں کروں گا, اور نہ کسی کو عزل کروں گا, نہ کسی کو نصب کروں گا. اور اس کے علاوہ مثلا کہ ہارون نے ان کو پیسے دے, ان کو خزانہ دیا ہو, یہ میں نے تو نہیں دیکھا ہے بھائی. اگر آپ نے دیکھا ہے تو بسم اللہ ارشاد کریں. تو پیسوں کا ہونا واجب ہے امام کے پاس تو ان کی شادی کرنے کے لیے, یہ آپ کے یعنی کہ نکاح کی آسانی کی ترتیب کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں, آپ سوال یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں میرے پاس اور علم نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی حدیث ہے, حدیث صرف ایک ہی ہے, وہ امام کاظم علیہ السلام کی اپنی روایت ہے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے. اب بعد میں امام رضا علیہ السلام وہ حدیث ضعیف بھی تو ہو سکتی ہے قبلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ جب میں نے اس موضوع پہ صرف ایک ہی ہے, یہی حدیث ہے, اور حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس مسئلے پہ مثلا 4-5 حدیث ہوتی نا, ان میں سے 2-3 ضعیف ایک صحیح ہے, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑ لو. آپ لوگ جو کہہ رہے ہو کہ امام رضا علیہ السلام کی بہنوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ غیر سادات سے حرام ہے, یہ کمی دکھائے نا بھائی. 10 مرتبہ پوچھ چکا ہے کہ کہاں پہ لکھا ہے. بصائر بس پڑھ لیں, کتاب ہے اس میں بھی نہیں لکھا, ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اس میں نہیں, اس میں ایک علیحدہ باب ہے کہ کیا امام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اس میں وہی حدیث ڈھونڈ رہا تھا, میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا تھا, میں انشاءاللہ آپ کو اسکین کر کے بھیج کے, اگر آپ تھوڑی دیر مجھے دے تو میں ابھی ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں آپ کو. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کو سب چیز کا علم ہوتا ہے سوائے ان چیزوں کا جس کا اللہ نے ان کو علم نہیں دیا. اب اس کا کیا ہے؟ اور امام پر واجب نہیں ہے کہ وہ ہر چیز بتائیں. یہ حدیث میں نے آپ کو بیان کرنی ہے. نہیں, وہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پورا باب ہے اس میں, اور میں نے وہ نہیں, وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص وہ اس طرح ہے, هذا عطاؤنا فمن
اوام سکھ بغیر حساب، اس آیت کے ذیل میں یہ روایت بہت ہے، اوکے، کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا شیعوں پہ واجب قرار دیا، امام علیہ السلام پہ جواب دینا لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری سوالوں کا بھی جواب نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیعہ ایسے سوال کرتے ہیں جن کا جواب جاننا مصلحت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے یا ان کے لیے فتنے کا سبب ہو سکتا ہے یا کوئی بھی مصلحت ہے، وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جواب دے دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن حلال و حرام کے مسائل، بھائی جو اپنی نسل میں، جو اپنے خاندان میں، کہ اپنے بچوں کے نکاح کے مسائل، ان کو نہ سمجھاؤ کہ بھائی واجب ہی نہیں بتانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قیاس کر رہے ہیں نا، اس میں قیاس نہیں کر رہا کہ اس میں وہ نہیں آئے، اس میں کہاں لکھا ہوا کہ اس میں وہ بچوں کے مسائل نہیں ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ جو حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بہت زیادہ ہے کہ آپ پہ سوال کرنا واجب ہے اور ہمارے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تو کن سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں ہے؟ دیکھو ان چیزوں کے جن کو شیعوں کی ضرورت ہے وہ امام علیہ السلام پہ واجب ہے کہ وہ شیعوں کی ہدایت کرے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ امام علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف جانب سے وجوب ہے، ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اچھی طرح بیان کریں ان چیزوں کو جن کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر ہم ایک ایسی چیز کی پوچھ لیں نا جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں بچہ تھا نا، تو میں نے توسل کیا تھا امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ فلان مسئلہ، اب مجھے یاد آتا ہے نا، مجھے ہنسی آتی ہے کہ مجھے سمجھا دیں آپ، اور دن رات عبادت اعمال بجا دو کہ فلان مسئلہ مجھے سمجھا دو۔ تو یہ اس کا جواب کیا آیا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اس میں وہ مسئلہ کوئی نہ حلال و حرام کا ہے نہ دین و ایمان کا ہے، وہ ایک دنیائی مسئلہ ہے کہ وہ اگر مجھے آتا بھی نہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اب مجھے جو سمجھ آئیے، تو عرض یہ ہے کہ لوگ تو ہر طرح کے سوال کرتے ہیں نا پیغمبر امام سے، تو ہر سوال کا جواب دینا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن وہ سوال جن کی وجہ سے لوگ حرام سے بچتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچتے ہیں، وہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ایسے فضول سوال کریں جس کا دین دنیا سے تعلق نہیں، جواب نہ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ بنیادی چیزیں، زنا سے بچنا۔ اس میں آپ پھر عیسیٰ بن زید والی روایت بھی آپ لینے کو تیار نہیں، جبکہ عیسیٰ بن زید کو رجال توسی میں اصحاب امام جعفر صادق میں لکھا گیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ امام کے دشمن تھے، اور اس حدیث کو مقاتل الطالبین جو 1100 سال پرانی تقریباً کتاب ہے، اس کو بھی آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، جبکہ وہ بر صغیر میں نہیں لکھی گئی، وہ کتاب لکھی گئی ہے ادھر ایران میں، اصفہانی نے لکھی ہے، تو اس کا آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ بر صغیر کے جو علماء ہیں ذاکرین ہیں ان کو کیوں دیتے ہیں کہ آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے کر لیتے ہیں؟ وہ روایت کیا بر صغیر والوں نے جا کے لکھی ہے؟ اس میں آپ دوسری طرف آ گئے بھائی، امام کاظم علیہ السلام کی حدیث بیٹیوں کی کہانی ختم ہے، اب عیسیٰ بن زید کی طرف کوشش کر رہا ہوں نا میں کہ آپ عیسیٰ بن زید کے سن لیں، دیکھیں نا، عیسیٰ بن زید کو انہوں نے شیخ طوسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ذکر کیا ہے، لیکن اصحاب سے کیا مراد ہے؟ اصحاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے تھے یا ان کے ساتھی تھے۔ صحابی سے مراد یہ کہ ان کے صحبت میں رہے، ان کے زمانے میں رہے۔ ہمارے کتب میں عیسیٰ بن زید کی ایک بھی حدیث نہیں ہے، ایک بھی روایت نہیں ہے، ہماری کتابوں میں ایک بھی روایت نہیں ہے۔ ہماری کتب میں جو روایات ہے عیسیٰ بن زید کی مذمت میں ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بدتمیزی کی ہے، ان کو دھمکی دی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، فلان کروں گا، ان کو جیل میں ڈالا اسی شخص نے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ یہ بڑا کمینہ آدمی تھا عیسیٰ بن زید۔ تو ایرانیوں نے یا عراقیوں نے اس کا مزار بنایا ہوا ہے، وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے اگلے دنوں بھی عیسیٰ ابن زید کا، اس کی قبر میں، عیسیٰ ابن زید کا مجھے نہیں معلوم، یا زید کا یا عیسیٰ ابن زید کا، عیسیٰ ابن زید، وہ زیدیوں نے، دیکھیں وہ زیدیوں نے بنایا ہوگا، ایرانی وغیرہ وہ جہالت میں جاتے ہوں گے۔ زیدی جو ہے نا یمن سے آتے ہیں، وہ زید کا جو مزار بھی بنایا کوفے میں کس نے بنایا؟ زیدیوں نے بنایا، شیعوں نے نہیں بنایا، وہ زیدیوں نے، یمن والوں نے بنایا۔ اب وہ عیسیٰ ابن زید زیدیوں کا اماموں میں سے ایک امام ہے، اس نے بنایا، انہوں نے بنایا ہوگا۔ اب شیعہ جو بیوقوف ہے وہ جاتے ہیں، وہ امام زادہ سمجھ کر نا امام کی اولاد ہے، اس کی زیارت کو چلے جاتے ہوں گے۔ مقاتل الطالبین کی جہاں تک بات ہے، یہ جو آپ روایت پیش کرتے ہیں نا شیعوں کے لیے کہ زید نے کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، اس کی بیٹی کوفے میں جو پیدا ہوئی تھی وہ کسی سقا کے بیٹے نے اسے خاصکاری کیا، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ صرف اور صرف مصدر واحد مقاتل الطالبین ہے، اور مقاتل الطالبین یہ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے۔ ابو الفرج اصفہانی بنی امیہ میں سے ہے، لیکن وہ خود زیدی ہے، یہ زیدی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور
یہ کوئی نہ شیعہ حدیث ہے اور نہ وہ عیسی بن زید کوئی ہمارا امام ہے، اور نہ اس میں، اور پھر وہ مقاتل طالبین میں وہ اس میں عیسی بن زید یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے سید کا غیر سید سے شادی کرنا، سیدانی کا غیر سید سے، وہ بھی نہیں کہتا. ہر لحاظ سے آپ کا استدلال مخدوش ہے اس مسئلے میں. قبلہ اس میں وہ اگر وہ اس میں باقاعدہ لفظ موجود ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کاش میں بتا سکتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ماشکی تھا، جو وہ کیا نام ہے، غیر مسلم تھا، کافر تھا. بالکل بلا شک عیسی بن زید کافر تھا، اس میں شک ہی نہیں ہے. جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہہ دے میں تیرا منہ توڑ دوں گا، بات عیسی ابن زید، اچھا عیسی ابن زید کے بلا شک کافر ہے. امام نہیں جانتے تھے. اچھا امام جعفر صادق کو تو غیب کا علم تھا نا، وہ تو عیسی ابن زید کے اس قول کے اوپر کوئی نہ کوئی نص قائم کر سکتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. امام کیا کو چیز تو جائز نہیں غیب کا علم تھا. او بھائی آپ، عیسی ابن زید کا جو او بھائی وہاں پہ کس نے لکھا ہے کہ وہ امام جعفر؟ دیکھیں آپ کیوں مکس کر رہے ہیں؟ عیسی بن زید نے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ تو نہیں کہا ہے یہ حرام ہے، اور یہ کوئی شیعہ حدیث توڑی ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس سے عیسی بن زید سے اس کا بھتیجا ملنے گیا ہے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. عیسی بن زید اس سے اس کا بھتیجا ملنے گیا ہے. عیسی بن زید کو اس نے دیکھا ہے، عیسی بن زید سے ملاقات. عیسی بن زید بڑا رویا ہے کہ میں یہاں پہ بڑا غریب ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے یہاں پہ بیٹی پیدا بھی ہوئی ہے، اس کی کہانی ہے، وہ مر گئی ہے. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیوں وہاں پہ بیچ میں نہیں بولا؟ کہاں تھے امام جعفر صادق علیہ السلام بیچ میں کچھ بول دیتے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے علم غیب کا لفظ استعمال کیا. قبلہ تھوڑا سا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. علم غیب کے ناطے امام کو تو یہ بات واضح کر دے. آپ دیکھیں اس کے اپنا حرمت میں بھی آپ دلیل، آپ کوئی حدیث براہ راست نہیں لا سکتے ابھی تک کہ امام نے قطعاً حرام، کیا چیز حرام ہے، یہ حلال ہو یا بالکل میں نے واضح دلیل پیش کیا، واضح دلائل پیش کیا. بھائی اتنے دلائل آپ نہیں دے سکتے. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہہ دیا کہ قریشی بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے، واضح حدیث، صحیح حدیث، کتاب کافی سے آپ کو دکھا دیا. اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے، اس میں بعض ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ اسی حدیث میں. ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی، بغدادیوں کے نام بھی نہیں ہے اس میں روایت میں. تو ہاں جب اس کا بیچ لے کے آتے ہو نا، خارجی والی بات کہ خارجی سے کہا کہ صدقہ تمہارے قوم میں ہے، اس میں تو وہ بغدادی بھول جاتے ہو. تو بغدادی کا جواب سن لو، بغدادی کا نام نہیں ہے. بغدادی ہمارے دیکھو، ہاں یہ کتاب کافی میں دیکھیں میرے محترم، جو لوگ کتاب کافی پڑھتے ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے کہ کتاب کافی میں یہ بہت زیادہ ہے. بعض اصحابنا یا ان بعض اصحابنا، کہ بعض کو ذکر کرتے ہیں، نام نہیں لیتے. یہ کافی میں ایک دو جگہ نہیں ہے، مکرر ہے. تو اس سے اس کی حدیث کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب ہے کتاب خاتمۃ المستدرک، جلد نمبر 3، چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 510 میں محدث نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُمْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا إِذَا رَأَوْا فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ. سابق اور اب کے زمانے میں محدثین کا طریقہ کار یہ ہوا ہے کہ محدثین کے جب اپنے کتب میں دیکھتے ہیں کہ کسی محدث نے کہا عند الاصحاب، علماء کے نزدیک، او عند اصحابنا، ہمارے علماء کے نزدیک، او قال بعض اصحابنا، یا ہمارے بعض اصحاب نے یہ کہا ہے. ونظائر ذلك لا يشكون في أن المراد بهم الفقهاء العدول والعلماء الثقات الذين يحتج بقولهم في مقام تحصيل الإجماع والشهرة وغير ذلك. اس میں کوئی کو شک ہی نہیں کہ جب یہ فقرہ آتا ہے تو اس سے مراد وہ علماء ہوتے ہیں، وہ روات احادیث ہوتے ہیں، وہ فقیہ روات احادیث ہوتے ہیں جو حجت ہوتے ہیں، جو ثقہ ہوتے ہیں، اور جن کی روایت حجت ہوتی ہے. اوکے، یہ تو بہت زیادہ ہے کافی میں. عن بعض اصحابنا، بلے عن بعضهم، یا بھلے یہ بہت زیادہ ہے یہ عبارت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کسی مسئلات کے بنا پر کسی کا نام نہیں لیتے. امام علی رضا کا اس پہ عمل نہ کرنا، نکاح کو آسان نہ کرنا، قبلہ یہ بہت بڑی دلیل ہے. آپ اس کو کوئی دلیل نہیں ہے ایکسپٹ کریں. دیکھیں بھائی صاحب، ابھی میں کل ہی میں کتاب بحر الانوار میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، یہ حدیث اس کے کئی ایک ہیں اور وہ کتاب کافی سے نقل کر رہے تھے. اسی وقت مجھے پڑ گیا کہ میں اس کو علامت لگا دوں تاکہ اس کو دکھا دوں کہ حلال کو حرام سمجھنا یہ کفر ہوتا ہے. سمجھ میں نا، اور حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہوتا ہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کریں. یہ جو لوگ پاکستان میں
पंजाब वगैरह में गैरत में आकर या तअस्सुब की वजह से आकर कहते हैं ये हराम है, ये हराम है, अच्छी तरह से जान लें कि हलाल को ये इस तरह है कि आप ये देखें, ये कुरान की आयत इसमें बहुत ज़्यादा है कि हलाल को आप हराम नहीं कर सकते, हराम को हलाल नहीं कर सकते। और ये जो शख्स ये करता है, इसको जान के करता है, ये काफिर होता है, ये दीन से खारिज होता है, वो न मुसलमान ही नहीं होता, वो जहन्नम में जाता है। तो ये सबको इससे डरना चाहिए, ठीक है ना। इस मसले से किसी के पास दलील तो है नहीं है। अब ये कहते हैं देखें, अभी आपका जुमला है, आपके पास दलील तो कुछ भी नहीं। फिर वापस आ गए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहनों की तरफ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों की जो इतनी भी दलीलें दे रहे हैं, आप उसको कहते हैं कि मुखालिफ की किताब है, मुखालिफ की किताब है। आप क्या बड़े सगीर वाले ने लिखी हैं ये किताबें? मैंने कब कहा? आप कब किशियों की किताब से हमने कोट किया जब मैंने कहा मुखालिफिन की किताब है ना। आप मुकातिल तालिबीन से आप लोग लाते हो, वो ज़ैदिया की किताब है, ज़ैदिया नासिबी। अच्छा एक मिनट, वाज़िया इमाम ने जी बिहारुल अनवार में कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत कुछ भी नहीं है कि ये सैदानी की निकाह हराम है। ये अच्छा अर्ज ये है कि वापस आ गए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहनों की तरफ कि उनके बहनों की शादी इसलिए नहीं, किस लिए नहीं हुई। और भाई मैं नहीं जानता इसलिए नहीं हुई। आप कहते हैं इसलिए नहीं हुई कि हराम है गैर सैयद से। ये मुझे दिखाओ ना। तो उनका फेल है ना इसमें। और भाई फेल भाई, मैं एक शख्स हज पे नहीं जाता करना। और भाई एक शख्स हज पे नहीं जाता, इसलिए हज नहीं गया कि पहले वो हज, हो सकता है पहले हज गया हो, इसलिए हज नहीं गया क्योंकि उसको खतरा है, इसलिए हज नहीं गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए हज नहीं गया क्योंकि वो उसके दुश्मन है, उसके खतरा है, इसलिए हज नहीं गया कि भाई कि उसको और जरूरी काम है, ठीक है ना। एक शख्स का फैल कि वो उसने फलान काम नहीं किया, उसका दलील आप कहते हैं ये दलील है, दूसरा दलील नहीं है। वो आप कहां से लेकर आते हैं ना। मसलन इमाम अलैहिस्सलाम साल हज पे नहीं गए, इसका क्या मतलब हो सकता है? बहुत सारे दलाइल हो सकते हैं, 10 मैं अपने आप से इफ्तिरा नहीं कर सकता। ये इफ्तिरा करना, झूठ बोलना कि इसलिए वो हज नहीं गए कि पैसे नहीं थे। अगर हदीस है कि पैसे नहीं थे तो ठीक है भाई, अगर नहीं है तो मैं ये दावा नहीं कर सकता। हो सकता है 10 मजीद वजूहात हो जो मेरे ज़हन में भी नहीं घुसे। लेकिन अगर किसी शख्स की शादी नहीं होती, अल्लाह जानता है उसके, हो सकता है क्या मसला है उस जमाने में, मैं अपने आप से इस पर इफ्तिरा नहीं कर सकता, झूठी बात बना दूं कि इसलिए कि उनकी शादी गैर सईदों से। तो सईदों में क्यों शादी नहीं कराई ना? सईद तो ज्यादा थे उस जमाने में। अगर वाकई दलील ये है, मैं आपको अगर वाकई दलील ये है, देखो हाँ, अगर देखो भाई साहब इसी मोड अभी जवाब दे दो, सवाल सुन लो फिर जवाब दे दो। मैं सवाल आपसे कई दफा कर चुका हूं, आपके पास दलील नहीं है, जवाब नहीं दे रहे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बहनों की शादी नहीं कराई, बहनों की शादी नहीं कराई। जी ठीक है, आप दूसरे भी सुन रहे हैं ना, वो अब जो जाकिरीन टाइप लोग सुन रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बहनों की शादी नहीं कराई। आप कहां से कह रहे हो इनके बहनों की शादी नहीं कराई इसलिए कि गैर सादात से हराम है? इसकी दलील कहां है? जी अगर दलील नहीं है तो तुम इफ्तिरा कर रहे हो, ये तो तुम इफ्तिरा, अल्लाह से डरो। इफ्तिरा करना, इमाम पे झूठ बांधना, ये अल्लाह पे झूठ बांधना है और ये कुफ्र है। सुन लें बिहारुल अनवार में किताबुल वसाया से थोड़ा पीछे जाएंगे ना, तो आपने पिछली दफा भी ये कहा था कि नहीं वो ज़ैदियों को कत्ल किया था और मंसूर दवानकी ने कत्ल किया था। ऐसा नहीं है, बिहारुल अनवार में लिखा है हमीद बिन कातिया और कत्ल औलाद रसूल। इसमें आप पढ़ेंगे ना तो सारे फातमी अलवी और उसने सब 90 बंदा कत्ल किया है उस वक्त इमाम मूसा काजिम के दौर में, ठीक है। और वो ज़ैदी नहीं थे, और भाई उनके रिश्ते देखें, जो ज़ैदी क़याम करते थे ना, शीत के खौफ से की, जो ज़ैदी क़याम करते थे तो बनी अब्बास उनके चचा, उनके भतीजे वगैरह को पकड़ लेते थे, उनके जितने रिश्तेदार हैं उनको पकड़ते थे। समझ में आई ना? असल वजह क्या था कि बनी अब्बास अलवियों के साथ वो उन्होंने बुरा सलूक किया। उसकी असल वजह यही था कि बनी अब्बास को बड़ा डर था कि इन खिलाफत इनको हमसे ले लेंगे ये लोग, क्योंकि असर इमाम अली अलैहिस्सलाम का औलाद तो ये हैं। जो भी डर था आप कह रहे हैं कि सादात नहीं थे, सादात थे, उनको कत्ल किया गया, इसलिए लोग सादात बताते हैं। पिछली दफा आपने मुझे टोक दिया था कि बगदाद में कोई कत्ल नहीं हुआ इमाम मूसा काजिम की रिश्तेदारों का या किसी का, तो यहाँ पे तो वाज़िह लिखा हुआ है 90 बंदे कत्ल हुए। वो जो लोग कत्ल हुए थे वो सब के सब उनको इसी वजह से कि वो लोग बगावत करते थे या उनके रिश्तेदार बगावत करते थे, जिस वजह से भी किया। और बगावत शिया नहीं करते थे, ज़ैदी करते थे। तो सादात थे किबला, ये बिहारुल अनवार, वो सादात ज़ैदी थे, नहीं है, सादात ज़ैदी थे भाई। ज़ैदी आसमान से तो नहीं आए ना, और ज़ैदी थे। अच्छा वो आप कहाँ रहे हैं? भाई आप सुन लें, मेरी तकारीर सुन लें।
سادات کی اکثریت جو اس طرح نہیں تھی کہ سادات سب کے سب شیعہ تھے. سادات کے کچھ تعداد تھی جو بالکل عمری بن چکے تھے. سادات کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, بلکہ شاید اکثریت. آپ دیکھیں اصحاب ائمہ علیہ السلام میں کتنے سید ہیں. امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں کتنے سید ہیں؟ بہت کم. امام رضا علیہ السلام کے دشمنوں میں سادات کتنے؟ بہت زیادہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں کتنے سید ہیں؟ بہت کم. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دشمنوں میں ان کو اذیت کرنے والے میں کتنے سید ہیں؟ بہت زیادہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیدی کون تھے؟ زیدیوں کے لیڈر. بھائی سن لیں بھائی, زیدیوں کے یہ سب سید تھے بھائی, یہ سب فاطمی تھے, حسنی حسینی تھے. میں کچھ عرض کروں ابھی؟ جی آپ سمجھ گئے کہ وہ اگر وہ سید ہیں تو وہ نہیں ہے. اگر وہ سید ہیں تو جی, اگر وہ نکاح کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ سید ہیں تو وہ زیدی نہیں ہو سکتے. چلے یہ بہار الانوار میں نے کھولی ہے, میں نے کوئی وہ عام کتاب نہیں, یہ اپنا اس میں لکھا ہوا کئی زیدیوں کا ذکر نہیں ہے اس میں. چلیں اس کو بھی میں ایک 4000 امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. بہت زیادہ تھے جی, ہزاروں کی تعداد میں روات تھے ان سے. تھے رئیس تھے, مالدار بھی تھے ہوں گے اس میں کچھ رئیس مالدار بھی ہوں گے. تو ان میں سے کسی کو امام نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی بیٹیاں امام موسیٰ کاظم ان کے ساتھ بیاہ سکیں, یا ان کی اولادوں میں سے کسی کو. آپ ثابت کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں 4000 مومنین جو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے, ان میں سے کسی کی اولاد مومن اس قابل نہیں تھی. چلے زیدی کافر صحیح, اپنا سب کافر صحیح, سادات جتنے بھی تھے وہ عمری ہو گئے. یہ آپ کے سوال غلط ہے, اتنے تعداد میں آپ کی سوال غلط ہے. چلے آپ جواب اچھی طرح سے سن لیں. پہلی بات ہے کہ آپ وہ لسٹ لے کے آنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوئی ہیں. کیا پہلی بات آپ اس کو بات کو فارغ لیتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی بیٹی کی شادی کسی شیعہ سے نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہاں سے آپ نے اسیوم کیا؟ تو آپ دکھا دیں. ٹھیک ہے, یہ دو مختلف باتیں ہیں. دیکھیں اگر ان کے حالات مجہول ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹیوں کے حالات اگر مجہول ہیں, کہاں پہ شادی ہوئی ہے. اور بھائی سن لیں پلیز, امام جعفر صادق کی بھائی سن لیں پلیز. اگر ان کے بیٹیوں کی شادیوں کے نہیں لکھے کہ کہاں ہوئی ہیں, تو آپ ادا نہیں کر سکتے کہ ان کی بیٹی کی شادی کبھی کسی غیر سید سے نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ یہ آپ دکھا دیں نا. میں دکھا دوں گا. آپ پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی, آپ کا سوال ہی غلط ہے. آپ کا سوال ریلائی کرتا ہے ایک پریمس پہ, ایک مقدمے پہ. وہ مقدمہ کیا ہے کہ ان کی شادی, ان کی کسی بیٹی کی شادی کسی شیعہ سے نہیں ہوئی ہے. تو کیوں نہیں ہوئی؟ پھر سوال یہ کرتا ہے. پہلے آپ اجازت دیں, پہلے آپ ثابت کریں. سوال بنتا ہے, سوال ہی غلط ہے کیونکہ مقدمہ ہی باطل ہے. کیسے غلط ہے کہ بھلا امام کا سن لے بھائی, کوئی بھی سوال کرتے ہیں اس کا مقدمہ صحیح ہونا چاہیے. آپ اگر مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ نے بینک کیوں چوری کیا, تو یہ سوال تب بنتا ہے کہ میں نے بینک چوری کی ہو. اگر ثابت ہی نہیں ہے کہ میں نے بینک چوری کیا ہے, تو آپ یہ سوال نہیں کر سکتے آپ نے بینک کیوں چوری کیا. پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی کسی بیٹی کی شادی غیر سید میں نہیں ہوئی ہے. پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی کسی بیٹی کی کیوں شادی نہیں ہوئی غیر سید میں, پھر سے پوچھ سکتے ہیں نا. جب آپ پہلے مقدمہ ثابت کریں, آپ کا یہ سوال کرنا مجھ سے کہ آپ ثابت کریں کہ ان کے کسی بیٹی کا سید سے ہوئے. آپ پہلے سن لیں بھائی, میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. جی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ سادات چاہے آپ کے بقول وہ زیدی تھے, کافر تھے, جو مرضی تھے, سادات موجود تھے لیکن ان کو قتل کیا جاتا تھا. یہ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس چیز کو آپ تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ چاہے وہ جو بھی تھے لیکن تھے سادات, ٹھیک ہے نا. زیدی علوی تھے نا سارے فاطمی. چلے ان میں سے سارے ہی کافر ہوں گے بے شک. تو امام جعفر صادق کی جو 4000 شاگرد تھے, ان میں سے کسی کی اولادوں میں سے کسی کے ساتھ تو امام کا نکاح, امام اپنی بیٹی کا نکاح کروا. دیکھیں بھائی صاحب, اس لیے بھائی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سن لو پلیز سن لو, آپ میرے جواب اچھی طرح سن لو. پہلی آپ نے اس بات کو طے شدہ ثابت لے لیا ہے کہ ان کی کسی بیٹی کی شادی غیر سید میں نہیں ہوئی ہے. یہ آپ کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے. آپ الٹا مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ ان کی بیٹی کی شادی غیر سید میں ہوئی ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی مثال ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے بینک چوری کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے بینک کیوں چوری کیا. میں نے کہا آپ کو پتا کہ میں نے بینک چوری کیا. آپ کہتے ہیں مجھے پتا تو نہیں, لیکن آپ ثابت کریں کہ بینک آپ نے چوری نہیں کیا. یہ سوال آپ کا غلط ہے. میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں میں نے بینک چوری نہیں کیا. آپ کا سوال, آپ اس وقت مجھ سے سوال کر سکتے تھے کہ آپ کیوں
آپ سن لیں بھائی, نفی کے دیکھیں بھائی, آپ جب ادعا کرتے ہیں کہ ان کی کسی بیٹی کی شادی کسی غیر سید میں نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ یہ سوال کر ہی نہیں سکتے کہ ان کی بیٹی کی شادی غیر سید میں کیوں نہیں ہوئی ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے غیر سیدوں میں, دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, جی جی, جزء سابع, صفحہ نمبر 461 میں, جی 461 میں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر حدیث نمبر 1846 میں, کان ابو الحسن الماضی, حضرت امام کاظم علیہ السلام, عند محمد ابن ابراہیم والی مکہ, مکہ کے گورنر محمد ابن ابراہیم کے پاس تھے. اچھا, وہو زوج فاطمہ بنت عبداللہ ابی عبداللہ, اور وہ شوہر تھے فاطمہ دختر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شوہر تھے, محمد ابن ابراہیم. اچھا, اور یہ جو محمد ابن ابراہیم ہے یہ سید نہیں ہے. اچھا, ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں, اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں, چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی, یہ بنی عباس کی جانب سے وہ اس وقت گورنر, مکہ کے گورنر تھے, وہ داماد تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اچھا, یہ جو حدیث ہے یہ صفحہ نمبر 319 میں ہے. یہ حدیث ہے صفحہ 711 رجال کشی میں, کہ مدینے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا داؤد. اچھا, داؤد کیا تھا نام اس کا؟ داؤد ابن علی تھا. داؤد ابن علی تھا, اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی معلا ابن خنیس رضی اللہ عنہ کو قتل کرایا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے پاس گئے, فرمایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا, تم نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ ایک جنتی آدمی کو تم نے قتل کیا. تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو آپ نے بھی یہ غلط کام کیا. زوجت ابنتک فلانا الاموی, آپ نے اپنی بیٹی کو بنی امیہ میں شادی کرائی ہے اپنی بیٹی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے کرائی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرائی اپنی بیٹی عثمان سے. اچھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے عثمان, یہ کوئی حرام بات نہیں اگر ایک شخص کی بیٹی غیر خاندان میں اس کی شادی ہو جائے. تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 بیٹیوں کے احوال. اچھا, تو اب مومن کا جو کف ہے اس کے خلاف مولا نے کیا کام نہیں. میں نے کب کہا وہ مومن نہیں تھا؟ میں نے کب کہا وہ مومن نہیں تھا؟ کا تھا نا وہ بندہ. بنی امیہ میں بہت سارے شیعہ تھے, اس طرح نہیں تھا کہ پورا خاندان سب کافر ہیں. بنی امیہ میں بہت سارے تھے, مولا کے ساتھی تھے. بنی امیہ کی اکثریت ناصبی تھے, لیکن بنی امیہ میں بہت اچھے لوگ بھی تھے. میں مثلا سعید الخیر ہے, سعید الخیر امام جعفر صادق علیہ امام باقر علیہ السلام نے کہا انت اموی منا اہل البیت, تو بنی امیہ سے ہے لیکن تو ہمارا شیعہ ہے, تو ہم اہل بیت میں سے ہے. اس طرح نہیں کہ پورا بنی امیہ جو ہے سب کے سب وہ ناصبی تھے. بنی امیہ میں بہت سارے لوگ تھے شروع سے ہی. سلمان ابو ذر کی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے, انہوں نے کبھی ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا. خالد, اس میں ایک خالد ابن کیا نام ہے اس کا, سعید ابن العاص ایک آدمی ہے, کئی ایک تھے بنی امیہ والے جو حضرت امیر المومنین اور علیہ السلام کے صحابی تھے. جی, اور بولیں. اچھا چلیں, اس پہ میں آپ سے انشاءاللہ اگر آپ چلیں بھائی صاحب اب آپ نے اتنا ٹائم لے لیا, اب آپ اپنا دیکھیں بھائی. نہیں آخری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, دیکھیں آپ ایک چیز حلال خدا کو حرام بنا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو اللہ سے ڈریں, یہ کفر ہے. حلال کو حرام بنا دینا اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہے. دلیل ایک آپ کے پاس نہیں ہے. ان کے دلائل آج سنے آپ لوگوں نے, شروع سے آئے کیا بولا, ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم. دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی اگر کوئی دلیل نہیں تو کیوں کہتے ہو حرام ہے؟ آل محمد جو تفسیر برہان میں جو 2 حدیث ہیں کہ ہم آل محمد ہیں, ہماری بیٹیاں سے محمد شادی, یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے. لیکن چلیں کوئی بھی شخص اپنے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. اور بھائی کوئی بھی شخص اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا, اپنی اولاد سے شادی نہیں کر سکتا. وہ دلیل نہیں بنتا کہ کوئی اور شخص اس کے اولاد سے شادی نہیں کر سکتا.
آپ کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اللہ سے ڈریں. اچھا اب سوال جو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس جو سب سے دیکھو عزیزوں، اس کے بعد یہ پروفائل ان کا ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے. اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ان سے پرواہ نہیں ہے لوگوں کو. اب اپنی جو ہے نا تعصب سے اس سے پیار ہے. سب سے آپ کے پاس جو واضح محکم تعصب ہے. تعصب نہیں قبلہ، میں بات تھوڑی سی کلیئر کرنے چاہیے کہ میں غیر سید ہوں، مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، صحیح ہے نا ایسے کرنے سے. اور میں ٹھیک ہے بھائی، جو ہمارے ذہنوں میں جو باتیں ہیں اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے توسط سے ہو جاتی ہیں کلیئر تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، جتنے پوائنٹس ہیں آپ نہیں آپ سے کلیئر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی رہنمائی ہمیں مل جائے تو اس میں کیا آپ کو دشواری. میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں. آپ کے توسط سے ہمیں 2 حدیثیں آج اور مل گئی ہیں، نہیں اس پہ ہم ریسرچ کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ریسرچ کا دروازہ کھل جائے گا. اچھا ابھی بات سن لیں. صرف آپ نہیں، آپ جیسے لوگ ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں کہ اس کو حلال کو حرام کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بھائی ہم نے کہہ دیا بھائی یہ ان کو یہ فکر نہیں، یہ پتہ نہیں کہ کفر آدمی انسان سے کافر ہو جاتا ہے. یا اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ قطعیہ کی مخالفت ہے، حلال کو حرام بنا دینا، حرام کو حلال بنا دینا. اچھا اب جو ہے نا دلیل تو ایک بھی نہیں ہے آپ کے پاس. جو سب سے واضح دلیل ہے اس کا ذکر کریں، بسم اللہ. سب سے واضح دلیل کہ سیدانی کی نکاح حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو آخری بات ہے نا، میں وہ آپ سے اس کا جواب چاہوں گا کہ اب مجھے یہی بتا دیں کہ خمس کیوں واجب کیا گیا ہے آل سادات پہ آج مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم خمس کیوں واجب ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی یہ کیا. تو آپ نے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بات ختم کرتے ہوئے نا. اگر مجھے نہیں معلوم تو اس کا حرمت اس سے کیا تعلق ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں تھوڑی سی. آپ نے پچھلی دفعہ کہا کہ یہ سیدزادیاں جو ہیں جو غریب ہوتی ہیں یا جو ان کا بھی دل کرتا ہے کسی چیز پہ، ان کے بھی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا گھر ہو، تو کیا اس لیے اللہ رسول اللہ پہ نے اپنی امت پہ خمس واجب نہیں کروایا اللہ کے تھرو قرآن میں کہ ان کے حالات بہتر ہوں، ان کو خمس ملے امت سے، ان کے حالات بہتر ہوں تاکہ ان کے رشتے آپس میں ہوں؟ تو کیا یہ وجہ نہیں ہو سکتی؟ یہ آپ نے بنا دیا نا کہ تاکہ ان کے رشتے آپس میں ہوں، یہ آپ نے بنا دی. وہ حدیث میں دکھاؤ کہ خمس اس لیے واجب ہوئی ہے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں، تاکہ یہ صرف آپس میں شادی کریں. آل محمد کو دینا ان کو کیا یہ افطراء ہے. ہر چیز میں وہ امت کے ساتھ ہیں، ہر چیز میں وہ امت کے ساتھ ہیں، ان پہ شرعی احکام سب امت جیسے ہیں، ان پر کام کرنا واجب ہے، ان پہ آپ کے بقول ہر چیز واجب ہے، ان کا احترام بھی پتہ نہیں واجب ہے کہ نہیں آپ بقول آپ کے. تو مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کہ خمس ان کو دینا واجب ہے. خمس دیکھیں، اگر مجھے اس کا وجہ نہ بھی آئے نا تو اس سے آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ آپس میں شادی کریں، دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. یہ قیاس ہے اور یہ حرام ہے. ہم اپنے آپ سے دلیل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کے حالات بہتر کرنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ ان کے حالات مجھے نہیں معلوم، اس کا کیا تعلق ہے. اگر مجھے نہیں آتا ہو، سادات غریب ہوں یا فقیر ہوں یا پیسے والے ہوں، میں کہتا ہوں مجھے اس کا جواب نہیں آتا. اس سے کیا تعلق ہے صحیح سیدانی کے نکاح کا؟ چلیں جی ہاں، مگر یہ کہ آپ قیاس کریں. ٹھیک ہے، آپ سے اجازت چاہوں. چلیں ٹھیک ہے. دلیل ولی دیکھیں، دلیل ولی کچھ بھی نہیں ہے، دلیل ولی کچھ بھی نہیں. یہ دلیل ہے. اور بھائی مجھ سے ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی شراب پینا حرام ہے یا نہیں ہے؟ میں دلیل لے کے آتا ہوں کہ شراب پینا حرام ہے. ہاں، نماز واجب ہے، دلیل لے کے آتے ہیں نا. کافر سے شادی نہیں کر سکتے، دلیل یہ ہے. پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے، دلیل یہ ہے. بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے، قرآن کی آیت ہے. اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتے، دلیل بہت ہے. یہ جو کہتے ہو نا کہ سیدانی سے شادی نہیں کر سکتے، دلیل کیوں نہیں آپ کے پاس؟ کیوں دلیل نہیں آپ کے پاس؟ اس کے خلاف جو دلیل ہے خون سے کٹ جاتی ہے سیدانی، یہ بہت بڑی دلیل ہے، لیکن آپ اس کو تسلیم نہ کریں. اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا جب انہوں نے اپنی پھوپھی، اپنے چچا کی لڑکی جس کے لیے خمس جائز ہے اور جس پہ صدقہ حرام ہے، اس کی شادی کرا دی مقداد سے. تو آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو اشکال ان سے پہ کرے نا کہ وہ نستجیر باللہ، آپ نے کیسے شادی کرا دی جس کے لیے خمس جائز ہے اور جس پہ صدقہ حرام ہے، اس شخص سے آپ نے شادی کرا دی جس کے لیے صدقہ جائز ہے. اس کے احادیث تو بہت زیادہ ہے. ساری احادیث ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کے بقول ساری وہ ایک حدیث نہیں، اس کے کئی احادیث ہیں. اس کا کیا تعلق ہے بھائی کہ یہ خمس اور نکاح کی؟ مگر یہ کہ آپ کول میں کافی کی چلے میں آپ کی باتوں پہ غور کروں گا. میں یہ نہیں کہ میں کوئی ناؤز باللہ کوئی ڈٹھائی پہ ہوں
یا کوئی ایسا کوئی چکر ہے؟ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اگر آپ کے مدعے میری سمجھ میں آتے میں ضرور مانوں گا اس کے. آپ میرے تقاریر تو سن لیں اس مسئلے پہ نا, میرے تقریروں کو آپ سن لیں. اگر آپ تقریروں کو سن لیتے تو یہ سوال نہ کرتے. آپ یقین کریں کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کی عزت میرے دل میں ہمیشہ قائم رہے گی. میں آپ کا خادم کوئی خلاف نہیں ہوں. آپ میرے یعنی کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. میں تہاڈا خادم ہاں, تسی فکر نہ کرو, تسا ساڈا پراؤ. ناراض نہ ہونا. میری کسی بات پہ آپ کو کہیں غصہ بھی آ جائے تو آپ برائے مہربانی سوچیے گا کہ طالب علم آپ سے گفتگو کر رہا ہے, میں کوئی عالم بن کے نہیں آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, آخری بات کہہ دیں تاکہ دوسرے کالر بھی لے لیں. جی میں معذرت چاہوں گا, ٹائم کافی لے لیا آپ کا. آپ نے لاسٹ ٹائم میں خط دکھایا تھا سلطان العلماء ظفر توسی کا نا جی, آپ سمجھتے میں نے خط اس ای میل ایڈریس کے اوپر میں نے واپسی ای میل جی ہاں اسی میل ایڈریس پہ آپ نے خط کیا ہوا خط بھیجا تو اس پہ سوری یہ آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا, اس پہ ایڈریس نوٹ فاؤنڈ دکھا رہا ہے. آپ نے کوئی رپلائی کیا تھا اس خط کو؟ ہاں میں نے رپلائی کیا تھا اس وقت, میں نے رپلائی کیا اسی وقت, یہ 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے. اب اس کا میل ایڈریس بند ہو گیا, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. بند ہو جاتا ہے 2013 کون کس ایڈریس پہ آپ نے بھیجا, کس ایڈریس پہ؟ وہی info@sultanululama.com. آپ بھائی دیکھیں, اگر انہوں نے اپنے دیکھیں وہ ان کا ویب سائٹ ہے نا, انہوں نے اپنے ویب سائٹ کو اگر چینج کیا وہ تو بہت ہوتا ہے کہ اگر ای میل ویب سائٹ جو ہے نا, اگر اس وہ سبسکرائب کرنا ہوتا ہے نا کہ کس سے انہوں نے اس زمانے میں سبسکرائب کیا تھا, کہ ای میل ان کا سرور کون ہے, وہ اگر انہوں نے اس کو چینج کیا 10-12 سال میں, یا ان کے جو سرور کے مینٹین کرنے والے لوگ ہیں ویب سائٹ کو انہوں نے چینج کیا ہو, تو پھر وہ میل تو نہیں جائے گا. انہوں نے میں نے جو دکھایا بھائی, مجھے کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں غضنفر عباس نے اگر میری تعریف کی تو میری عزت بنتی ہے. میں اپنا شان الحمدللہ رب العالمین میں کم نہیں سمجھتا دوسروں سے. میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس جو ریسرچ ہے نا, جو باتیں ہیں وہ غضنفر عباس صاحب وہ دنیا سے گئے, میں ان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہماری سطح بہت فرق میں بہت اختلاف ہے بھائی, ہماری باتوں میں اور ان کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, جو لوگ جانتے ہیں. اور جتنے الحمدللہ لوگوں کو میں نے شیعہ کیا ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو ایران میں, عرب میں, عجم میں الحمدللہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے شیعہ میں. تو مجھے اس سے عزت نہیں پڑتی کہ غضنفر عباس صاحب میری تعریف کریں یا نہ کریں, اس سے مجھے کوئی فرق, اور مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی جھوٹی بات بنا دوں. ان کا جو ای میل ہوگا I don't even care, okay? مجھے پرواہ نہیں ہے. کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے بھائی, وہ کہہ دے غضنفر عباس نے نہیں لکھا, مجھے گالی دی غضنفر عباس صاحب نے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا مجھے. میں اپنا آدمی ہوں اور مجھے ان لوگوں کی تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سادات ہیں نا, سارے وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سید زادی کا رشتہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے اپنی بڑائی. میں ایسے سادات کو جانتا ہوں پاکستان میں جنہوں نے اپنی اسلام آباد جیسے جو کیپٹل ہے نا, وہاں پہ پراپرٹیاں سیل کر کے مجالس کروائی ہیں, اور آج ان کی پراپرٹیاں تھوڑی رہ گئی ہیں. انہوں نے اپنی جیب سے عزاداری پہ امام حسین پہ خرچ کیا. تو ایسے سادات بھی ہیں جو اپنا امت کو بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, اور لیکن وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں صدیوں نسلوں کے ساتھ کہ سادات کا رشتہ وہ باہر نہیں کرتے. تو ہم لوگوں نے جو پھنسے ہوئے ہیں نا بیچ میں, اس میں وہ انہی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ جو بھائی اگر کوئی شخص پیسے خرچ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سارے عقائد بھی صحیح ہیں, وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے سب فتوے بھی صحیح ہیں. مجھے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کا وہ کام صحیح ہے بھائی. ایک آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے نا, پیسے خرچ کرتا ہے دین کے راستے میں, اس کا وہ کام صحیح ہے. اب آگے اس کا کوئی عقیدہ ہے, کوئی عمل ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی صحیح ہو. وہ حدیث کو آپ کو دیکھنا ہوگا, اہل بیت علیہ السلام کو دیکھنا ہوگا, تو باقی بات کام اس کے صحیح نہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ٹارگٹ کرتے ہیں نا ہمیں کہ پاکستانی ذاکرین, پاکستانی علماء, پاکستانی لوگ ایسا کرتے ہیں, سارے ایسے نہیں ہیں خدا را. کئی ایسے ذاکرین ہیں, انہوں نے آپ نے تو ماشاءاللہ لاتعداد شیعہ کیے ہوں گے. پاکستان میں بھی جو 8 کروڑ شیعہ ہیں نا, وہ انہی سادات کی وجہ سے اور انہی جو ذاکرین ہیں انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں. وہ لوگ, ان کی محنت ایسے نہیں ہے کہ ضائع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ان کے علم میں اور آپ کے علم میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے, لیکن وہ لوگ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی لا علم ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور بھائی یہ جو جاہل ذاکر ہیں, جاہل ذاکر, ان کی وجہ سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. آپ کے جو پنجاب کے ذاکر, ان کی وجہ سے کون شیعہ ہوتا ہے؟ کوئی شیعہ ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ان کی وجہ سے کوئی شیعہ ہوتا ہو.
ان کی وجہ سے آپ شیعہ جو پاکستانی ہے، نا، ان کی اس وجہ لیے سے شیعہ، یہ جو آپ کے جو ٹپیکل ذاکر ہے نا، نہ قرآن پڑھاتا ہے نہ حدیث پڑھاتا ہے، وہ سن کے ایسے غلط فضائل سارے وغیرہ نہیں ادھر ادھر ہیں، سناتا ہے۔ سارے او ایسے بھائی نہیں جو آپ کا ہیں، ٹپیکل سارے ذاکر ہے ایسے اس کی نہیں وجہ ہیں۔ سے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا یہ بات۔ پرانے زمانے میں علماء گزرے ہیں جنہوں نے محنت جس کیا، کے تبلیغ کیا، علامہ ٹھیک ہے نا، تاجر ان کو آپ العلمی ذاکر جس کے بنا بارے دیں، میں آپ ان کا ان ذاکرین سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں، ہے۔ علامہ دیکھیں آپ نے چند ویڈیو دیکھی، آپ نے سمجھ لیں کہ ٹوٹل ذاکرین بس یہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے ذاکرین ہیں پاکستان میں۔ ذاکری جو چیزیں لوگوں کو سناتے ہیں نا، وہ بھائی انہوں نے دین کا ستیہ ناش کیا ان لوگوں نے۔ شیعوں کو یہ لوگ سوائے یہ کہ غالی بنا دیں اور دین سے دور کریں، یہ بھائی یہ بہت میں بڑی آپ سے مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگلی نشست آپ کا جو ٹپیکل ذاکر ہے نا، ٹپیکل جو ذاکر ہے، جو جتنا اس کی معلومات ہے، جو لوگوں کو وہ سناتا ہے، وہ کبھی ویریفائی تو کرتے نہیں کہ جو میں سنا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ بھی نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے سنتے ہیں، وہی جو کرتے ہیں قبلہ، ہاں نہیں کرتے اکثریت مجھے کرتے نہیں ہیں، لگتا۔ چند ایک ہوں گے، جیسے تو یہ تو ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، میں عراق میں گیا تھا، بالکل وہ بھی ہے، میں نہیں کہتا وہ بہتر ہے، وہ نہیں کہتا، میں بات یہ ہے نا کہ بہرحال تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، ذاکرین کو خدا سلامت رکھے، خدا ان کی ہدایت کرے، تھینک یو میرے جی بہت شکریہ۔ اچھا ایک چیز معذرت، ایک جی چیز سر، ایک چیز جی صرف ایک چیز جی خدا کے نیکسٹ ٹائم اگر آپ چاہیں تو خدا میں آپ سے غلاط کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں حاضر اگر ہوں، آپ بات کریں، آپ تیاری کر کے آئیں نا، دلیل واضح لے کے آئیں، جی دلیل واضح انشاءاللہ، محکم، تاکہ بولیں یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہاں واضح دلیل لے کے آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اگلی دفعہ یہ خمس کے وجوب کے اوپر آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کر کے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ میرا ریسرچ ہے، شروع سے ریسرچ ہے بھائی، میری تقریرات ہے خمس پر، آپ نے کوئی سوال تو کیا نہیں خمس پہ، آپ نے پوچھا کیوں میں نے کیوں کو خمس دیا جاتا ہے، میں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ نہ بھی ہو نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وجہ جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ حرمت نکاح نہیں، اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، وجہ جو بھی ہو اس کا حرمت نکاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا ربط یہ ہے کہ جیسے ہی خمس سیدزادی کسی غیر سید سے شادی کرتی ہے نا، اس سے خمس کا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ نہیں اس کا ٹوٹ ربط جاتا، ہے۔ کس نے کہا ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ سیدانی غریب ہے اس کو خمس دے سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی اس کا نہیں، کتاب الوصایا میں امام موسیٰ کاظم نے بھی تو وہ وقف والی بات پہ آپ دیکھ لیں، نہیں، اس کے بیٹے، اس کے اولاد کو خمس نہیں ملے گا، اس سیدانی کو خمس ملے گا، تو نسل کٹ گئی نا، ہاں بالکل، نسل، کیونکہ ہر ایک کی نسل، مثلا ایک ہے مثلا موسوی سیدانی ہے، وہ حسنی سیدانی سے شادی کر لیتی ہے تو اس کی نسل حسنی بن جاتی ہے، وہ تو ہے، وہ تو نیچرل چیز ہے، لیکن یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ ہاں تو پھر بھی چاہے حسنی ہو اس پہ خمس تو ہے نا، ہے تو ہاں تعداد تو میں۔ پھر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی غیر میں، تو آگے اس کی سیدانی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دیکھیں، سیدانیوں پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ کام کریں کہ ان کی نسل کو ہمیشہ خمس ملتا رہے اپنی کے اولاد کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے اگر کوئی طریقہ بنا لیا چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذبائح کی شادی کی مقداد سے، تو انہوں نے غلط کیا، نستجیر باللہ، کہ ان کے اولاد کو اب خمس نہیں ملے گا کیونکہ وہ مقداد کے نسل سے۔ ٹھیک بھی ہے نا، تو وہ خمس کے وجوب سے پہلے کی شادی ہے، وہ بات کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں، وہ مدینے میں سنہ 7 ہجری کا ہے، مدینے کا واقعہ، تو ہاں تو ہو سکتا ہے خمس اس کے بعد واجب ہوا۔ اوکے بھائی ہو سکتا ہے خدا حافظ۔ اور رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حدیث کو نقل کیا بار بار اور کہا کہ آپ لوگ اسی لیے شادی کرایا کہ آپ لوگ اس کی اتباع کریں، وہ خمس کے بعد کہا ہے، خمس کے سے پہلے کہا، تو پھر امام علی ختم بات، اتباع کرنا چاہیے تھا۔ اوکے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اوکے بھائی اوکے خدا حافظ۔ امام رضا علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بہنوں کی شادی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ غیر سید سے کی شادی حرام ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہنوں کی شادی نہیں کرائی، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاریخ میں مذکور نہیں ہے، جو مذکور ہے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مالی کمزوری کی وجہ سے ان کی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی۔ اب آپ کہتے ہو کہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ان کی غیر سید سے حرام ہے، تو یہ تو اللہ سے جو نہیں ڈرتا نا، اللہ سے جو نہیں ڈرتا، دین میں افتراء کرنے سے اس کو ڈر نہیں ہے، وہ یہی کہے گا کہ بھائی اس لیے شادی نہیں کی کہ یہ شادی حرام ہے، تو سیدوں سے کیوں شادی نہیں کرائی پھر؟ بہرحال